والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 9 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ان کو اصحاب کہف کیوں کہا گیا؟ قرآن میں اس کے ساتھ اصحاب الرقیم کا لفظ بھی آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سب چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ قصہ تو لوگوں کے سوالات کے جواب میں سنایا گیا، لیکن قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو اپنے مضمون کا حصہ بنا لیا۔ وہ مضمون انذار و بشارت کا مضمون ہے۔ اس پورے باب کا مضمون بھی وہی ہے، اور ان صورتوں کا بھی جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جب اس طرح کی کوئی سرگزشت سناتا ہے تو وہ محض تاریخ کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مدعا کے لحاظ سے اس سے نتائج اخذ کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ تمہارے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا سبق رکھتا ہے، اور خود اللہ کے آخری پیغمبر کے لیے جو انذار و بشارت کی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس میں کیا سبق ہے۔ یہ سارے پہلو بعض اوقات ایک ہی سرگزشت میں مختلف انداز سے زیر بحث آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ یہ بات کیوں کہی گئی اس کی وضاحت بھی پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ اب سرگزشت اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ پہلے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تفصیلات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ کون سے نوجوان؟ جن کو اوپر اصحاب الکہف کہا گیا ہے۔ یعنی یہ واقعہ وہاں سے شروع کیا جا رہا ہے جب کچھ نوجوان ہجرت کر کے اپنے شہر سے نکل آئے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اس تیسرے باب میں جتنی صورتیں بھی آئی ہیں وہ سب مرحلہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں جب ہجرت قریب آ گئی ہے۔ اس لیے اس میں ہجرت سے متعلق مضامین سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکے، اور یہاں بھی اس کی طرف اشارے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو گویا مدعا یہ ہے کہ جو صورتحال اہل حق کو اس سے پہلے پیش آتی رہی ہے، اور اگر اس کو ابتلا کے پہلو سے دیکھیے تو تین ہی چیزیں ہیں۔ یعنی ان کی قوم میں سخت رد عمل ہوا، قوم بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، نہ سنتی وہ بھی ایک بات ہے، لیکن وہ انتقام پر اتر آئی۔ اس نے اہل حق کو ستانا شروع کر دیا،
ان کی جان مال آبرو کے درپے ہو گئی۔ یہ مراحل انسانی تاریخ میں بارہا اسی طریقے سے پیش آئے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اگرچہ عالمی سطح پر بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لیکن جہاں جہاں ریاست، اقتدار، مذہبی طبقات کسی چیز سے خطرہ محسوس کر لیتے ہیں تو وہاں رد عمل کم و بیش ایک صحیح ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طرح کے موقعوں پر ہجرت کرنا پڑ گئی ہے۔ اس زمانے میں یہ اتنی آسان نہیں رہی، لیکن اس سے پہلے یہ دنیا کھلی ہوئی تھی۔ لوگ جب یہ دیکھتے تھے کہ ان کے لیے اپنی بستی میں رہنا ممکن نہیں رہا، ان کی قوم کے لوگ ان کی جان کے درپے ہو رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، اور اب کوئی بات کہنے کی نہیں رہ گئی، یہاں تک کہ اب یہ لوگ قتل تک آمادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی دے دیا جاتا تھا، اور اپنے اجتہاد سے بھی لوگ فیصلہ کر لیتے تھے کہ اب شاید یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، ہم یہ وطن چھوڑ رہے ہیں۔ پیغمبر کے معاملے میں تو اذن الہی ضروری ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کر سکتا۔ اس کی ہجرت کرنے کا مطلب قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ قوم کا قضیہ چکا دیا جائے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے جو نتیجہ مقدر کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، اس لیے اس کی تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ہی اوپر رکھتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پیغمبر کو بتاتے ہیں، وہ ارشاد کرتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں کہ اب یہ قوم اس قابل نہیں رہی، اس کو چھوڑ کر پیغمبر نکل جائے۔ اس میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ جب ایک پیغمبر نے یہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا، پیغمبروں کی تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ سیدنا یونس نے یہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کر لیا، تو اس پر ان کو سزا دی گئی۔ یہ فیصلہ ہر حال میں اللہ کے اذن اور اس کے حکم پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا تو خاص طور پر تاکید کر دی گئی کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یونس کی طرح آپ کسی جلدی میں نہیں پڑیں گے، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور جب کہا جائے گا اسی وقت ہجرت کریں گے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ معاملہ اجتہادی ہوتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے اب حالات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہا، ان پر جو کچھ بھی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے تھے، لیکن اب حالات ان کے لیے سازگار نہیں رہے، تو پھر وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اجتہادی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک ہجرت زیر بحث ہے، اس لیے قرآن مجید انہی صورتوں میں اس کو زیر بحث بھی لایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، یعنی وہ اپنے شہر سے نکلے اور نکل کر ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی، یعنی جب ہجرت کر کے غار میں پناہ گیر ہو گئے تو وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اس طرح کے موقعوں پر بندہ اپنے پروردگار کی رحمت ہی کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ تدبیریں ہو سکتی ہیں، علم و عقل کی روشنی میں جو فیصلے کیے جا سکتے ہیں وہ تو وہ کر لیتا ہے، لیکن نازک صورتحال میں یہ تمام تدبیریں اور تمام فیصلے بے معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر بندوں کے لیے بڑی راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ دعا کی کہ ہم نے اپنے خیال کے مطابق تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس بستی سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ ہم وہاں سے نکل کر اس غار میں پناہ گیر بھی ہو گئے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم محفوظ رہیں گے،
لیکن یہ حفاظت اصلاً آپ کی رحمت اور آپ کی رہنمائی ہی پر منحصر ہے۔ تو دونوں کی درخواست کی انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیّ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی تیری رحمت ہمہ گیر ہے، بندے تیری رحمت ہی کے سہارے پر جی رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم نے تیرے دین کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی بستی چھوڑ دی ہے، اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، ہم باہر نکل رہے ہیں، اس میں اب ہمیں خصوصی رحمت اور خصوصی عنایت کی ضرورت ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ نے جب اپنا وطن چھوڑا تھا تو دوسری بستی میں پہنچ کے یہ کہا تھا کہ پروردگار اب جو کچھ بھی تم مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جو خیر جو مہربانی بھی جو عنایت بھی ہو جائے اس وقت میں اس کا محتاج ہوں۔ تو انہوں نے بھی یعنی اصحاب کہف نے بھی یہ دعا کی اور کہا کہ ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے، جتنا کچھ علم و عقل کی روشنی میں ہم سوچ سکتے تھے وہ ہم نے سوچ لیا، اب آپ رہنمائی فرمائیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک فیصلہ کر کے ہم اپنے گھر سے نکل آئے ہیں، آگے کے مراحل اب آپ کی رحمت سے طے ہوں گے، آپ کی رہنمائی میں طے ہوں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی غار میں آتے ہی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور استقامت کے لیے دست بدعا ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم کچھ محفوظ ہو گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے لگ گئے، دست بدعا ہوئے اور یہ دعا کی کہ رہنمائی حاصل ہو، ہم استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں، جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، اب آگے کے مراحل کیا ہیں اس میں اللہ ہی کی رہنمائی ہماری دستگیر ہوگی۔ اس لیے کہ جوش حمیت کے ساتھ وہ نور حکمت سے بھی بہرہ یاب تھے۔ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کے اندر ایک حمیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے اپنی اس قوم سے ان لاخیر لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے، تو جوش حمیت کے ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے۔ دین کی دعوت میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں دو چیزیں ہی بدرکے کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک صبر اور دوسرے حکمت، یعنی انسان صبر کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرے، صبر کے ساتھ اپنے موقف پر جمع رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی استقامت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو عاجلانہ اقدام بن کر اس کے لیے یا اس کی دعوت کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس میں حمیت یا غیرت کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن ہر قدم حکیمانہ ہونا چاہیے، سوچ کر سمجھ کر نتائج و عواقب کا اندازہ کر کے جو قدم بھی اٹھانا ہے اٹھایا جائے۔ تو ان کو اللہ نے یہ حکمت کا نور بھی دیا تھا اور خوب جانتے تھے کہ اس طرح کے مراحل میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ اس سے واقف تھے، چنانچہ دونوں چیزوں کا صحیح توازن برقرار رکھے ہوئے تھے۔ وہ تدبیر جو علم و عقل کی روشنی میں کی جا سکتی ہے وہ انہوں نے کر دی، اور پھر یہ احساس کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہماری ہر تدبیر ہمارے حدود تک محدود ہے، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی رہنمائی ہوگی، اس کا کرم ہوگا، اس کی عنایت ہوگی تو یہ تدبیر کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، اس کو اتمام تک پہنچانا اور اس سے اچھے نتائج نکالنا، یہ اللہ کی عنایت، اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے۔ تو اس کا انہیں خوب شعور تھا۔ فرمایا جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی تو اس کے بعد چونکہ شہر سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے آئے تھے، کم و بیش وہی صورتحال تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پیش آئی جب آپ نے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ
راستہ بھی تبدیل کرنا پڑا اور کافی دور سے جا کر ایک غار میں پہلے پناہ لی گئی تاکہ پیچھا کرنے والے لوگ مایوس ہو کے لوٹ جائیں۔ پھر آگے کا سفر جاری رکھا گیا۔ اس میں بھی بعض نازک مرحلے پیش آ گئے۔ ایسا بھی ہوا کسی چرواہے نے دیکھ لیا، اس سے گریز کر کے نکلنا پڑا۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی پیچھا کرنے کے لیے قریب پہنچ گیا، جیسے کہ سراقہ کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پیش آ جاتی ہیں اس طرح کے سفر میں۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ دعا کی اور اس کے بعد چونکہ کچھ تھک بھی گئے تھے تو لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو فرمایا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ وہ تو لیٹے تھے کہ ذرا کمر سیدھی کر لیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فرمایا اس پر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک دیا۔ یعنی اب تم یہاں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، برسوں سو گے۔ وہ تو آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے کہ ابھی اٹھیں گے، اٹھ کر آگے سوچیں گے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنین عددا، کئی برس کے لیے ان کے کانوں پر تھپک دیا۔ یہ جو تعبیر اختیار کیا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر تھپک دیا، یہ بڑی ہی دل نواز تعبیر ہے۔ اس پہ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی سلا دیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی عربی زبان میں الفاظ موجود ہیں۔ نیند طاری کر دی، یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپک دیا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو پیار اور شفقت کے ساتھ کسی کو سلانے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے وجود میں آنے کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ بچوں کو سلانے کے لیے بالعموم ان کے کانوں پر تھپکتے ہیں، تو چونکہ محبت، شفقت اور پیار کے مضمون کو ادا کرنا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے ہجرت اسی مقصد سے کی ہے، تو اب ان کو سلانا ہے۔ تو سلانے کے لیے تعبیر وہ اختیار کی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے اختیار کرتی ہیں۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا۔ فرمایا کہ کئی برس کے لیے جب نیند طاری کر دی تو پھر اٹھایا بھی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ قیامت تک سوتے رہیں گے۔ وہ مدت گزر گئی تو ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، یعنی جو موقع اس کے لیے مناسب تھا، وقت آ گیا تو ہم نے اٹھا دیا۔ وہ آگے معلوم ہو جائے گا کہ اس موقع کا انتخاب کس لیے اور کیوں کیا گیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ یعنی اب ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جو دونوں گروہ ہیں وہ کیا رائے قائم کرتے ہیں، یہ دونوں گروہوں سے کیا مراد ہے اور مدت ٹھیک شمار کی ہے، اس سے کیا مضمون ادا کرنا پیش نظر ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لنعلم استعمال ہوا ہے تاکہ ہم دیکھیں۔ اس میں لام غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے، یعنی یہ مقصد کو بیان نہیں کر رہا بلکہ نتیجے کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی ہم اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتے تھے، وہ نتیجہ ہے جس کو اس حرف سے ادا کیا ہے، یعنی تاکہ یہ بات اس نتیجے تک منتہی ہو جو آگے بیان ہوا ہے، اور لوگوں کے لیے یہ واقعہ باس بعد الموت کی نشانی بن جائے۔ مقصود یہ تھا کہ جو بحث اس وقت جاری تھی، یہ لوگ جب نکلے ہیں وہاں سے، یعنی سیدنا مسیح کے پیرو، اور انہوں نے اپنی دعوت توحید ارد گرد کی قوموں کے سامنے پیش کی ہے، تو اس وقت عالمی سطح پر شرک کا غلبہ تھا۔ ہر طرف شرک کی تہذیب، شرک پر قائم حکومتیں، اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ قائم حکومتیں، وہ اپنی عملداری میں کسی دوسرے نقطہ نظر کو گوارا بھی نہیں کرتی تھی۔ ان کو بھی اپنی قوم کی طرف سے مزاحمت پیش آئی، اس زمانے کی حکومت کی طرف سے بھی مزاحمت پیش آئی۔ اس سے پیچھے عرض ہو چکا ہے کہ بڑے گھرانوں کے لوگ تھے،
توحید کی دعوت اس زمانے میں آسان نہیں تھی، توحید ایک اجنبی تصور بن کے رہ گیا تھا۔ ہمارے اس زمانے میں جس طرح الہاد کو ایک خاص طرح کا شو حاصل ہو رہا ہے، یہی چیز اس زمانے میں شرک کے معاملے میں ہوئی، اور پھر مشرکانہ تہذیب نے عالمی سطح پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس میں اب توحید کی دعوت ظاہر ہے جب بھی دی جائے گی باس بعد الموت کی منادی کے ساتھ ہوگی، یعنی ایک پروردگار ہے تو پھر قیامت آئے گی اور اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس ہجرت کے واقعے کو باس بعد الموت کی، یعنی سو کے اٹھنے اور قیامت میں اٹھنے کو گویا ایک نشانی کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ یہ چیز پیش نظر رکھ کے یہ معاملہ ہوا، یعنی یہ غیر معمولی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اب ہم چاہتے تھے کہ پھر معلوم ہو کہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ کتنی مدت رہے ہیں، اور اسی سے فیصلہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملات کرتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ خود ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں جب نیند آتی ہے تو قرآن مجید نے اس کو قیامت کی دلیل ہی میں پیش کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ بالکل ایسے ہی آئے گی، موت بھی اسی طرح آ جائے گی۔ اس وقت بھی ہم تمہارے نفس یا تمہاری شخصیت کا رابطہ عارضی طور پر معطل کرتے ہیں، تم سو جاتے ہو، وہ رابطہ بحال ہو جاتا ہے، اٹھ جاتے ہو، لیکن پھر یہ رابطہ ہم منقطع کر دیں گے۔ تو جو کچھ اب ہوتا ہے، یعنی تعطل میں جو کچھ ہوتا ہے، ظاہر ہے بدرجہ اتم انقطاع میں ہو جائے گا، اور تم سوتے رہو گے یہاں تک کہ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ دعا سکھائی کہ جب تم سو کر اٹھو تو کہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ موت تو نے دی تھی، اس کے بعد تو نے ہمیں اٹھا دیا، یعنی احییتنا بعد ما اماتنا، تو نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد کہ تو نے ہمیں موت دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس سے ہمیں یاد دہانی ہو گئی ہے کہ ایک دن اسی طرح تیری بارگاہ میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ دعا بھی یہ بتاتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا چیز حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ایک قوم کے لیے نشانی بنایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہوا، ہم نے ان کو سلا دیا۔ یہاں جن دو گروہوں کا ذکر ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی خود انہوں نے یا اس شہر کے لوگوں نے جس سے نکل کر وہ غار میں پناہ گیر ہوئے تھے، وہ بھی اب اٹھیں گے۔ تو یہ معلوم ہے کہ ہم بھی اگر سو کے اٹھیں اور دائیں بائیں میں زمان و مکان کی علامتیں موجود نہ ہوں تو نہیں بتا سکتے کہ کتنی دیر سوئے، یعنی وہ تو ان علامتوں کی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی کو یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید چند لمحے گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ لوگ جب قیامت میں اٹھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ دوپہر بھر سوتے رہے، پوری رات سوتے رہے، کتنا عرصہ، جبکہ صدیاں گزر چکی ہوں گی ان کے سونے میں۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ جس میں یہ لوگ بھی اٹھیں گے تو اٹھ کر ظاہر ہے خیال کریں گے کہ معلوم نہیں ہم ابھی سوئے تھے، اور ادھر شہر کے لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے شہر کے لوگوں کے لیے برسوں بیت چکے ہیں، ان کے لیے وہ چند لمحے ہیں۔ تو یہ دونوں گروہ ہیں جن کی بحث سے اب بعض حقائق واضح ہوں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ تو خلاصہ تھا جو تمہید میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں سرگزشت بیان کرنے کا یہ طریقہ بالعموم اختیار کیا گیا ہے، یعنی دیکھیے ان دو تین جملوں میں پوری بات بیان ہو گئی ہے۔ وہ اپنے شہر سے نکلے، انہوں نے ہجرت کی، وہ ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے، انہوں نے جو کچھ اپنے طور پر تدبیر کرنا تھی کر لی، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی درخواست کی اور اس کی رحمت کے لیے ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وہ لیٹے، خیال تھا کچھ دیر آرام کریں گے، ان کے کانوں پر ہم نے محبت اور شفقت سے تھپک دیا، اور پھر وہ کئی برسوں کے لیے سو گئے۔ اب یہ بتایا کہ پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم نے ان کو اٹھا دیا، اور اٹھاتے وقت ہمارے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اب یہ بھی اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ کتنی دیر سوتے رہے، اور شہر کے لوگ بھی زیر بحث لائیں گے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اس سے اب بہت سے حقائق ہم واضح کریں گے۔ یہ تمہید ہے، یہ تمہید بیان کر دینے کے بعد
اب واقعے کو ذرا تفصیل سے پھر بیان کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کی سرگزشت، یعنی جس سرگزشت کا خلاصہ یہ ہم نے بیان کر دیا ہے، ہم ان کی سرگزشت تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، جس وقت کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، جیسے ہماری تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں، تو پھر واقعات میں مبالغہ، داستان سرائی، لوگوں کے الحاقات، بے شمار چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو لوگ ایک بیان کرتا ہے، اس نے کچھ اضافہ کر دیا، پھر اس میں کچھ نئی نئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، نئی تعبیریں اس میں آ جاتی ہیں، اپنے مقاصد کے تحت واقعے کو لوگ اپنا رنگ دے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ قرآن مجید نے سنایا تو پہلے یہ کہا کہ جو لوگ یہ واقعہ اپنے ہاں بیان کر رہے ہیں یا سناتے ہیں، اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں، واقعے کی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں، تو تردید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ واقعہ آپ سنا رہے ہیں اور تم لوگوں نے سوال کیا ہے تو یہ بالکل بالحق ہوگا، یعنی اب ٹھیک وہ واقعہ سنایا جائے گا جیسے کہ وہ ہوا تھا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کی سرگزشت تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس سے پہلے قرآن نے اس سرگزشت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، جس کو پیچھے ہم سنائے۔ اس سے پہلے قرآن نے اس سرگزشت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے تاکہ اصل مدعا ابتدا ہی میں نگاہوں کے سامنے آ جائے، یعنی شروع ہی میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ واقعہ محض واقعے کو بیان کرنے کے مقصد سے نہیں سنایا جا رہا، اس میں کچھ دوسرے مقاصد پیش نظر ہیں، یہ چیز ابتدا ہی سے واضح ہو جائے۔ اس کے بعد اب یہ اسی اجمال کی تفصیل کی جا رہی ہے، یعنی جو چند سطروں میں بات بیان کر دی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ آگے واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بالحق، یعنی پوری صحت کے ساتھ اور اس کے مقصد کی پوری رعایت کے ساتھ سنائی جائے گی۔ یعنی بالحق کا جو لفظ استعمال کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ٹھیک ٹھیک، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی واقعے میں جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ بھی درست ہوں گی، صحیح ہوں گی، اصل کے مطابق ہوں گی، اور واقعہ جس مقصد سے سنایا جاتا ہے اس کو بھی ہم ہر پہلو سے واضح کریں گے۔ تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، یعنی ایک بستی میں چند نوجوان تھے۔ یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں ہم ابتدا میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ جن لوگوں کے بارے میں شہرت حاصل کر چکا ہے اور مسیحی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ قرینِ قیاس یہی ہونا چاہیے کہ یہ انہی لوگوں کا قصہ ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے۔ پروردگار پر ایمان لائے، پروردگار پر تو اس وقت کی دنیا ایمان رکھتی تھی اور بڑے پیمانے پر ایمان رکھتی تھی، تو یہاں حقیقی ایمان مقصود ہے۔ قرآن مجید میں لفظ جب اس طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ بیان کیا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان قبول کر لیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ تو کب کسی چیز کو کس درجے میں بیان کرنا ہے وہ پھر سیاق سباق سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، لیکن اس کے بعد اس کے کچھ لوازم ہیں، یعنی اس خالق کو ماننا ہے تو اس کی کیا صفات ہوں گی، وہ کیا تنہا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا جا رہا، یہ سب چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو اس کی جمیع صفات کے ساتھ مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا پیغمبروں نے بتائی ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے، وہ یگانہ ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے،
نہ خلق میں کوئی شریک ہے، نہ نظم عالم کو چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ چیز گویا لازمی نتائج ہیں جو اللہ کو ماننے کے بعد ماننے چاہیے، تو ان لوازم کے ساتھ مانا جائے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی خدا کی توحید پر ایمان لائے، اس لیے کہ شرک کے ساتھ خدا پر ایمان در حقیقت کفر ہے، یعنی شرک کے ساتھ ایمان کو قرآن قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ایمان کے لوازم ہیں، آخرت پر ایمان کے بھی کچھ لوازم ہیں، ان کے ساتھ مانا جائے گا تو ایمان بنے گا، ورنہ وہ کفر ہی رہے گا۔ اسی طرح نبوت اور اسی طرح باقی ایمانیات ہیں، وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ سرگزشت اب شروع ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اصل جرم بیان کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ توحید پر ایمان لائے، اور توحید پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ نے ان کو آگے ہدایت بھی دی اور استقامت بھی بخشی، اس کو اگلے جملے میں ادا کیا ہے اور پھر آگے سرگزشت بیان کی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔